آج انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کا حصہ اول پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب تداینتم تم آپس میں معاملہ کرو، بدین ادھار کا، الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھ دے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب ایک کاتب لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ، ولا یابا اور نہ انکار کرے، کاتب ان اس سے کہ یکتوبہ وہ لکھے، کما جس طرح علمہ اللہ اسے اللہ نے سکھایا، فَلْيَكْتُبْ پس چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِلْ اور چاہیے کہ وہ لکھاتا جائے، الَّذِي وہ شخص جو علیہ اس پر، الحق حق قرض ہے، وَلْيَتَّقِ اور چاہیے کہ وہ ڈرے، اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا اور نہ یبخس کم کرے، منہ اس میں سے، شیئن کوئی چیز، فَإِن پھر اگر کان ہے، الذی وہ شخص، علیہ الحق اس پر حق یعنی قرض ہے، سفیہن بیوقوف، او ضعیفن یا کمزور، او لا یستطیع یا نہیں وہ استطاعت رکھتا، ان اس بات کی کہ یمل ہوا لکھوائے وہ خود، فلیملل تو چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ اس کا سرپرست، بالعدل انصاف کے ساتھ۔ اسلام پورے عالم کے لیے رحمت ہے۔ اس کی عالمی تعلیمات میں سے ایک بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے مفید اور کام آنے والا ہو۔ اس لیے اسلام میں آپسی تعاون کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ قرض بھی آپسی تعاون کی ایک قدیم شکل ہے۔ ہر انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، لہذا اسلام نے اس کی بہت ترغیب بھی دی ہے اور قرض دینے والے کے لیے بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے، اور قرض کے لین دین کے لیے بہت سے حدود اور احکام بیان فرمائے ہیں تاکہ نہ کوئی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے اور نہ کوئی کسی شریف انسان کو پریشان کر سکے۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اس آیت کو آیت الدین یا آیت المداینہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے جس میں ادھار سے تعلق رکھنے والے معاملات کو ضبط تارین میں لانے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ مثلاً جائیدادوں کی بے نامے، بے سلم کے تحریر یا تجارتی لین دین کی تحریر جس میں پوری رقم یا اس کا کچھ حصہ بھی قابل ادائیگی ہو تاکہ بعد میں اگر کوئی نزاع پیدا ہو تو یہ تحریر شہادت کا کام دے سکے، اور یہ حکم استحبابن ہے، واجب نہیں۔ ہمارے ہاں آج کل ایسی تحریروں کے سند یافتہ ماہرین موجود ہیں
جنہیں وثیقہ نویس کہا جاتا ہے۔ وثیقہ نویس تقریباً انہی اصولوں کے تحت سرکاری کاغذات پر ایسے معاہدات لکھ دیتے ہیں، اور چونکہ یہ ایک مستقل فن اور پیشہ بن چکا ہے، لہذا ان کے انکار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الا یہ کہ معاملہ میں کوئی قانونی سقم ہو۔ جب سود حرام کیا گیا تو قرض کا صحیح طریقہ بیان کرنا ضروری تھا، چنانچہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، اور اصولی طور پر 3 باتیں ضروری قرار دی ہیں: ایک، اسے لکھ لینا، دوسری، مدت مقرر کر لینا، تیسرا، گواہ بنا لینا۔ عموماً لوگ ادھار یا قرض کے معاملے میں تحریر کو معیوب اور باہمی بے اعتمادی کی علامت سمجھتے ہیں۔ آیت کی آخر میں اس کی حکمت بیان فرما دی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والی، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بچانے والی چیز ہے۔ اس بنا پر ایسے معاملات میں اس قسم کی احتیاط مناسب ہے تاکہ آئندہ جھگڑا پیدا نہ ہو سکے۔ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى، جب تم کسی خاص مدت تک ادھار کا معاملہ کرو، فَاكْتُبُوهُ، پس اس کو لکھ لیے کرو، وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، کیونکہ قلم کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، بسا اوقات کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لہذا کاتب کے لیے ضروری ہے کہ لکھنے والے کو عادل، قابل اعتماد ہونا چاہیے تاکہ اس کی تاریخ پر اعتبار کیا جا سکے۔ فاسق کے نہ قول کا اعتبار ہے نہ لکھنے کا۔ لکھنے والے پر فرض ہے کہ فریقین کے درمیان انصاف سے کام لے، وہ رشتہ داری، دوستی وغیرہ کی وجہ سے کسی ایک فریق کی طرف مائل نہ ہو۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے کہ اسے لکھنے کا علم عطا فرمایا ہے، اسی بھی اللہ کے ان بندوں پر احسان کرنا چاہیے جو اسے لکھوانے کے محتاج ہیں، لہذا ان کو لکھ کر دینے سے انکار نہ کرے۔ کاتب کو حکم ہے کہ صرف وہی چیز لکھے جس کو وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کوئی لکھنے والا اس سے انکار نہ کرے کہ لکھے جیسے اللہ نے اسے سکھایا، سو اسے لازم ہے کہ لکھ دے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق قرض ہو اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، یعنی معاہدہ کی املاء شخص کو کروانی چاہیے جو مقروض ہو، کیونکہ ادائیگی کا بار اس کے سر پر ہے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق قرض ہے بے سمع یا کمزور ہے، یا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ خود لکھ لے یا خود لکھوائے، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ، پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہے بے سمجھ یا کمزور ہے، یا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ خود لکھوا لے، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لکھوانے والا اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ درست طریقے سے دستاویز تیار کروا سکے، ایسی صورت کے متعلق فرمایا یعنی اگر مقروض جیسے دستاویز لکھوانے کا حق ہے، بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا تحریر کروانے کی طاقت نہیں رکھتا، مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی فطری کمزوری ہے جس کی بنا پر وہ درست تحریر کروانے سے قاصر ہے، ایسا کم عقل ہے کہ معاملے کو سمجھتا نہیں، یا بہت کمزور یا بوڑھا ہے کہ حواس درست نہیں یا زبان نہ جاننے کی وجہ سے لکھانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو فرمایا وَفَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اس کے ترجمان، ولی، سرپرست، نمائندہ، وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ تحریر مکمل کرا دے، کسی قسم کی رد و رایت نہ کرے اور کسی قسم کی رعایت نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقروض کو حکم دیا ہے کہ وہ کاتب کو لکھوائے، جب وہ اس کے اقرار کے مطابق لکھے گا تو اس کا مضمون، اس کے نتائج بھی معتبر ہوں گے۔ انسانی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ضرورتوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے، اسی سلسلے میں قرض بھی انسانی ضروریات میں سے ہے۔ اس کے احکام و آداب شریعت اسلامی نے بہت تفصیل سے بیان کی ہیں، حتیٰ کہ قرآن کریم کی مذکورہ سب سے بڑی آیت قرض کے لین دین کی احکام و آداب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے اس معاملے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہی احکام و آداب میں سے اس آیت کی روشنی میں چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔
नंबर 1, बिला मजबूरी कर्जा लेना नापसंदीदा है। शरीयत बगैर किसी शदीद मजबूरी कर्ज लेने को अच्छा नहीं समझती। लिहाजा जब कोई माकूल जायज़ ज़रूरी हाजत कर्ज लिए बगैर पूरी ना हो रही हो तब कर्ज लेना चाहिए। वाज़ेह है कि शदीद मजबूरी में भी सूदी कर्ज लेने की क़तअन इजाज़त नहीं है। नंबर 2, कर्ज लेते वक्त आपस में तारीरी मुआहदा करना। दो गवाहों की मौजूदगी में कर्ज का मुआहदा लिख लिया जाए जिसमें कर्ज खा कर्ज दहिंदा का मुकम्मल तारफ़ हो, कर्ज की रकम लिखी हो, कितनी मुद्दत के लिए कर्ज दिया जा रहा है यह बात तय हो और वापसी की तारीख भी मुतय्यन हो ताकि कल को इसके बारे में झगड़ा न हो। लेकिन चूँकि कर्जा फ़ी नफ़्सी तबर्रो एहसान का मामला है लिहाजा वापसी की तारीख मुतय्यन होने के बावजूद कर्ज दहिंदा को यह हासिल है कि वो जब चाहे वापसी का मुतालबा कर सकता है। अगर वो अपने तौर पर वापसी की तारीख की पाबंदी करता है और इससे कबल मुतालबा नहीं करता तो यह इसका दूसरा तबर्रो है। नंबर 3, कर्ज खा की जिम्मेदारी। कर्ज लेकर इसे वापस अदा करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और इस सिलसिले में मुकम्मल जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। यही वजह है कि शरीयत ने कर्ज दहिंदा के माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकरूह कोई चीज़ लेकर गिरवी रखने की भी इजाज़त दी है। लिहाजा कर्जा लेने से पहले वापसी के इम्कानात का जायज़ा लेना ज़रूरी है। सिर्फ दूसरे को झूठा आसरा देना और वादे पर वादा करना आपस में नफरत को जन्म देता है। अगर वापसी का बाजार कोई इम्कान न हो तो कर्ज दहिंदा से वादे तौर पर कह देना चाहिए कि मेरी माली हालत ही है ताकि वो सोच समझ कर कर्ज देने का फैसला करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला शहीद के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है मगर किसी का कर्जा माफ़ नहीं करता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी से इस नीयत से कर्ज ले कि उसको अदा करेगा तो अल्लाह ताला उसके कर्ज की अदायगी के लिए आसानी पैदा करता है और वो कर्ज लेते वक्त इसका इरादा हड़प करने का है तो अल्लाह ताला इसी तरह के असबाब पैदा करता है जिससे वो माल ही बर्बाद हो जाता है। नंबर 4, मकरूज बावजूद कुदरत के टाल मटोल न करे। जो लोग कर्ज की वापसी पर कुदरत रखने के बावजूद इसमें टाल मटोल से काम लेते हैं ऐसे लोगों के बारे में अहादीस में सख्त वईदें आई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और कोई शख्स नीयत से कर्ज लेता है कि उसको बाद में अदा नहीं करेगा तो वो चोर की हैसियत से अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कर्ज की अदायगी पर कुदरत के बावजूद वक्त पर कर्ज की अदायगी में टाल मटोल करना जुल्म है। कर्ज की अदायगी पर कुदरत के बावजूद कर्ज की अदायगी न करने वाला जालिम फासिक है। कर्ज देने की फजीलत कुरान हदीस मोहताज लोगों की मदद करने की तरकीब आई है। भलाई के काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अच्छे कामों में एक दूसरे की मदद करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान की कोई भी दुनियावी परेशानी दूर की अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी परेशानी को दूर फरमा देगा। जिसने किसी परेशान हाल आदमी के लिए आसानी का सामान फराहम किया अल्लाह ताला इसके लिए दुनिया और आखिरत में सहूलत का फैसला फरमाएगा। अल्लाह ताला इस वक्त तक बंदा की मदद करता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को 2 मरतबा कर्ज देता है तो एक बार सदका होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब मेराज में मैंने जन्नत के दरवाज़ा पर सदका का बदला 10 गुना और कर्ज देने का बदला 18 गुना लिखा हुआ देखा। मैंने कहा, आया जिब्राइल, कर्ज सदका से बढ़कर क्यों? और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साइल मांगता है जबकि इसके पास कुछ माल मौजूद हो और कर्जदार ज़रूरत के वक्त ही सवाल करता है। और अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मैं किसी मुसलमान को 2 दीनार कर्ज दूँ यह मेरे नज़दीक सदका करने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कर्ज की रकम वापस आने के बाद उसे दोबारा सदका किया जा सकता है या उसे बतौर कर्ज किसी को दिया जा सकता है। नीज इसमें बाकी मोहताज की ज़रूरत पूरी होती है। कर्ज देने वाले को कर्ज पर किसी किस्म का नफ़ा लेना नाजायज़ है। नंबर 2, तंगदस्त मकरूज को मोल देना भी अजर सवाब का बायस है। लिहाजा हमें चाहिए मुआशरे में परेशान हाल लोगों की मदद करनी चाहिए। ज़रूरत के मौके पर कर्ज या किसी सूरत या उनका तावन करना चाहिए। इंतज़ाम ना होने की शक्ल में कर्ज की वापसी में सख्ती से काम नहीं लेना चाहिए। वो एक कर्ज लेने वाले को चाहिए कि वो ज़्यादा से कर्ज वापस करने की फिक्र में रहे, बिला ज़रूरत टाल मटोल न करे बल्कि अच्छे अंदाज से कर्ज वापस करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
غزوہ حنین کے موقع پر عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی سے 30 یا 40 ہزار قرض لیے تھے۔ پھر جب حنین سے واپس تشریف لائے تو قرض واپس فرمایا اور انہیں دعائیں بھی دیں اور فرمایا کہ قرض کا بدلہ یہ ہے کہ پورے طور پر اسے ادا کیا جائے اور قرض دینے والے کی تعریف بھی کی جائے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرض دینے والے کو اس کی اونٹ سے بہتر اونٹ واپس دیتے ہوئے فرمایا تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اچھے انداز سے قرض ادا کرے۔ اے کاش کہ ہم بھی ان بہترین تعلیمات پر عمل کر کے ایک پرسکون معاشرے کی تشکیل میں اپنا حصہ کا کردار ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔